میرا نام عاصم ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 6 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے 2 بڑے بھائی سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کافی چھوٹی ہے، اور میرے امی ابو جان کی اپنی کریانہ شاپ ہے، اور ہم ملتان شہر میں رہائش پذیر ہیں۔ ہمارا گھر کافی کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اور میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں پڑھائی میں کافی کمزور تھا، اس لیے ابو نے میرے ٹیوشن کا بندوبست کر لیا تھا۔ جہاں ابو کا کریانہ اسٹور تھا، وہاں پر ہی ایک ٹیچر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس کا نام سعدیہ تھا۔ میں اس کو سعدیہ میڈم کہہ کر بلاتا تھا۔ میں گھر میں ہی شام کے وقت پڑھائی کر رہا تھا جب ابو گھر آئے، اور انہوں نے کہا کہ عاصم، میں نے تمہارے ٹیوشن کا بندوبست کر لیا ہے۔ تمہارے کالج سے مجھے شکایت موصول ہوئی کہ تم پڑھائی میں دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو، اس لیے تم روز شام کو میڈم سعدیہ کے پاس ٹیوشن پڑھنے چلے جایا کرو۔ میڈم سعدیہ کا گھر میرے ابو کی کریانہ شاپ کے پیچھے ہی تھا۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور بچوں کو پڑھا کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ میڈم سعدیہ کی عمر تقریباً 30 برس کے قریب تھی۔ میں پہلی بار میڈم سعدیہ سے مل رہا تھا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ کریانہ شاپ پر گیا، اور وہاں ابو کو شاپ پر چھوڑ کر بائک لے کر میڈم سعدیہ کے گھر چلا گیا۔ میڈم ایک خوش اخلاق عورت تھی، اور ہر کسی کی باتوں میں اپنا دیوانہ بنا لیتے تھے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پہلی ہی ملاقات میں میڈم مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اور میں اب میڈم کے پاس ہی رہتا تھا۔ میڈم کے پاس 30 برس کے قریب بچے پڑھتے تھے، اور وہ کافی امیر گھروں کے بچے تھے، لیکن میڈم کسی میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی تھی جتنی اہمیت مجھے دیتی تھی، کیونکہ میں ان سب میں سے ہینڈسم تھا، اور میڈم بھی میرے اوپر جان نشاور کرنے لگی تھی۔ ایک دن میڈم کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں اپنے ابو کے پاس شاپ پر گیا اور ابو کو کہا کہ میڈم سعدیہ کی طبیعت کافی خراب ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ ابو بھی کافی نرم دل مال کے انسان تھے، انہیں بھی میری بات مان لی تھی، اور میرے ساتھ میڈم سعدیہ کے گھر چلے گئے تھے۔ ہم نے وہاں سے کار بک کروائی اور میڈم سعدیہ کو ہاسپٹل لے گئے۔ ان کو کڈنی کا درد ہو رہا تھا۔ میڈم سعدیہ 2 دن وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ میں ان کے پاس ہی رہا۔ ابو تو اپنی کریانہ شاپ پر آ گئے تھے، اور میڈم سعدیہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ وہاں اپنا علاج کروا سکتی۔ اس لیے میں نے جو 10,000 اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی، اسی میں سے میڈم سعدیہ کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا تھا، اور ان کی ساری میڈیسن انہی پیسوں سے لی تھی۔ تقریباً 4 دن بعد ہاسپٹل والوں نے ہمیں چھٹی دے دی تھی، اور میں میڈم سعدیہ کو لے کر گھر آیا تھا۔ میڈم سعدیہ کو گھر لانے میں میرے ابو بھی میرے ساتھ ہی تھے، کیونکہ ابو کافی سخت انسان تھے، اور وہ مجھے بھی کام کرنے سے پہلے بتانا پڑتا تھا۔ اس لیے میں نے ابو کو کال کی تو ابو نے کار بک کروائی اور میڈم سعدیہ کو گھر لے آئے۔ شام کے تقریباً 6 بج رہے تھے۔ میں نے ابو کو فون کیا کہ میڈم سعدیہ نے کہا ہے کہ تم یہاں میرے پاس ہی رک جاؤ۔ ابو بھی اس بات کو برا نہیں مانتے تھے، کیونکہ میڈم سعدیہ کو ابو تقریباً 10 برس سے جانتے تھے، جب سے ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی۔ میڈم سعدیہ کے شوہر ابو کے کافی اچھے دوست تھے، اور ان کی شروع سے ہی میڈم سعدیہ کے ساتھ کافی ہیلو ہائی تھی۔ اس لیے ابو اور میں بلا جھجک میڈم سعدیہ کے گھر چلے جاتے تھے، اور دن کا کھانا بھی ابو میڈم سعدیہ کے گھر سے ہی منگوا کر کھاتے تھے، کیونکہ ہمارا گھر ابو کی شاپ سے کافی دور تھا۔ اب میڈم سعدیہ نے کہا کہ تم اپنے ابو کو فون کرو اور کہو کہ میرے پاس ہی رکنا ہے، کیونکہ میڈم سعدیہ کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ابو نے بھی اجازت دے دی تھی کہ تم میڈم سعدیہ کے پاس ہی رک جاؤ۔ رات ہوئی تو میں میڈم کے کمرے میں سو گیا۔ میڈم کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور کافی پرسکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے اچانک میڈم سعدیہ نے مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے میڈم سعدیہ کے پاس گیا تو شاید وہاں تلاش کر رہی تھی، اور مجھے ان کی عادات سے پتہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، اور میرے ساتھ میں اس کام میں انجان تھا، اور مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح، مگر میڈم سعدیہ نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ مجھے کافی
मुतमईन रहा। तकरीबन सुबह तक हमने भरपूर सुकून ले लिया था और एक दूसरे को काफ़ी मुतमईन किया था। मैडम सादिया अब मेरी दीवानी हो गई थी और शाम के वक्त ही बच्चों को घर भेजकर मेरे साथ कबड्डी खेलती थी। मैं भी मैडम सादिया का दीवाना था, क्योंकि मुझे भी उस दिन मैडम सादिया के साथ इतना सुकून मिला था कि मेरे दिल में मैडम सादिया के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। अब मैं हर रोज़ मैडम सादिया को बहुत ज़्यादा हंसाता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।